लंदन उर्दू वॉइस। लंदन उर्दू वॉइस की जानिब से यूसुफ अब्राहम का आदाब। पेश खिदमत है नस्र नामे के सिलसिले का एक और बहुत ही उम्दा मजमून, जिसका उन्वान है पत्थर की ज़बान और संदल की गीली लकड़ी का धुआं। फहमीदा रियाज, तहरीर जामी चांडियो। ये नज़्म थी कि हुजूर मैं इस स्याह चादर का क्या करूंगी, ये आप क्यों मुझको बख्शते हैं बसद इनायत। न सोग में हूँ केस को ओढ़ूं, गमो अलम खल्क को दिखाऊं। न रोग हूँ मैं केस की तारीकियों में खिलफत से डूब जाऊं। न मैं गुनहगार हूँ न मुजरिम कि इस स्याही की मोहर अपनी जबी पे हर हाल में सजाऊं। वो आज अगर हमारे दरमियान होती तो 78 बरस की होती, लेकिन जन्मदिन का, बिछड़ने के दिन या साल से कोई ताल्लुक नहीं होता। तिब्बी उम्र में तो वो 72 साल की थीं, लेकिन अपने जौहर में वो मिट्टी की मूरत जैसी इंसान, खालिस और पवित्र, मिट्टी जितनी ही कदीम थी। अपनी शायरी में आबशारों की रवानी जैसा इजहार करने वाली ये शायरा तो पानी जितनी पुरानी थी। उसका मुज़ाहमती और बागियाना वजूद तो तब से था जब से इंसान ने आग को जन्मा था और पत्थरों के जिस्मानी मुकालमे से आग को दरियाफ्त या तख्लीक किया था। वो कदीम तहजीब माँ के समाज की एक कदीम परछाई और जदीद तरक्की पसंद अफकार का तख्लीकी और तनकीदी संगम थी। हमारी फहमीदा रियाज, जो अपने तख्लीकी वजूद में आबशारों जैसी मीठी और मुलायम और आग की तरह भस्म करने वाली, अंगारे वाली डॉक्टर रशीदा जहां का नया जन्म थी। गो के इस्मत अपने इजहार की काट में बेमिसाल हैं, लेकिन उनको इस्मत चुगताई इसलिए नहीं कहूंगा कि इस्मत में बागियाना मिजाज तो फहमीदा से भी बढ़कर था, लेकिन बगावत से आगे उनके अफकार में बंद गली थी, जबकि फहमीदा को मुस्तकबिल के मुतबादिल रास्तों का इदराक था। ये वही फर्क है जो एक बागी और इनकलाबी में होता है। फहमीदा रियाज का बागियाना मिजाज तरक्की पसंद, रजायत पसंद और इनकलाबी था। दरअसल उसका तख्लीकी और जदलियाती वजूद पानी और आग का तख्लीकी इम्तिजाज था। रोमानवी इजहार और महसूसात में वो गर्मी में ठंडे पानी के एहसास के मानंद थीं, लेकिन अपने समाजी शऊर में वो अग्नि देवी का इंसानी रूप थीं, जिसका आदर्श था कि इस इंसान दुश्मन, औरत दुश्मन और आज़ादी दुश्मन समाज और निज़ाम को जलाकर राख कर देना चाहिए। वो एक ऐसी देवमाला रक्कासा थीं जिसका एक पांव पानी और दूसरा पांव आग से इबारत था। वो अपनी शख्सियत में धूप की तरह सादा और अपने कुल्ली वजूद में बादलों की तरह पेचीदा थीं। इसीलिए फहमीदा रियाज को किसी एक खाने में मुक़य्यद करना दुश्वार क्या नामुमकिन है। फहमीदा रियाज का वजूदी ज़हूर 1945 में हैदराबाद सिंध और जन्म 9 महीने बाद 28 जुलाई को मीरठ में अपने ननियाल में हुआ। मीरठ से हिजरत करके आने वाले उस खानदान का ताल्लुक हैदराबाद सिंध से था। उनका खानदान उनके तालीम दान वालिद के तबादले की वजह से 30 की दहाई में हैदराबाद सिंध में रिहाइश पजीर हो चुका था। वो कराची, लंदन, दिल्ली और लाहौर में रहीं, लेकिन उनका हैदराबादी मिजाज हमेशा जिंदा रहा। उनकी बुनियादी तरबियत हैदराबाद के अदबी और मुतनव्वो सकाफती माहौल में हुई, और उस दौर की नौजवान लड़की फहमीदा की शख्सियत पर उनकी पक्की और बचपन की दोस्त अनीस हारून ने क्या खूब लिखा है। लेकिन अदबी दुनिया में फहमीदा का पहला और भरपूर तारुफ तब हुआ जब उनकी पहली मुख्तसर लेकिन चौंका देने वाली किताब पत्थर की ज़बान शाया हुई। फहमीदा की उम्र उस वक्त मुश्किल से 18-19 साल होगी। बकौल ज़हरा निगाह नूर मीम राशिद ने लंदन में इस किताब पर तबसरा करते हुए कहा था कि ये उस छोटी सी लड़की के जज्बात की रूदात है, जिसके दुख और सुख दोनों उसकी उम्र की तरह छोटे छोटे हैं। ये एक अच्छा तबसरा था, लेकिन ये तबसरा इस किताब की एहसासाती गहराई का इहाता नहीं करता। इसमें तो लगता है कि फहमीदा
اپنی عمر سے 2 دہائیاں آگے جا کر سوچتی اور محسوس کرتی ہیں۔ پتھر کی زبان پر پہلا حیرت کا احساس اس کے اسی نام سے پہلی نظم سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک پنکھڑی جیسی معصوم اور گداس لڑکی اپنے جذبات کا وجودی اظہار آخر پتھر کی زبان میں کیوں کر رہی تھی، لیکن اس کے پاس اپنے دلائل تھے۔ اس نے لکھا تھا، اسی اکیلے پہاڑ پر تو مجھے ملا تھا، یہی بلندی ہے وصل تیرا، یہی ہے پتھر میری وفا کا، اجاڑ چٹیل اداس ویران، مگر میں صدیوں سے اس سے لپٹی کھڑی ہوں۔ کیا یہ معصوم لڑکی یہ سب کچھ صرف اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہی تھی؟ یہ تو اپنی صنف کے اجتماعی وجود کے اجتماعی درد کا اظہار علامتی انداز سے کر رہی تھی۔ وہ شرماتی لڑکی جو اپنے آپ کا تعارف یوں کرواتی ہو کہ یہ میری سوچ کی انجان کنواری لڑکی غیر کے سامنے کچھ کہنے سے شرماتی ہے، اپنی مبہم سی عبارت کے دوپٹے میں چھپی سر جھکائے ہوئے کترا کے نکل جاتی ہے۔ وہ اپنی چوڑیوں کی کھنک سے شرماتی لڑکی اس کم عمری میں ان بڑے سوالات پر ایسے نتائج پر کیسے پہنچ پائی تھی جب برملا یہ کہہ رہی تھی کہ سچائی الفت خودداری مٹی کے کمزور کھلونے پل بھر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کتاب میں اس کی شخصیت کا رومانوی اور جمالیاتی تشخص اپنے دھیمے لہجے میں صرف اس پر ہی نہیں، اردو ادب کی ہم عصر دنیا پر بھی آشکار ہوا تھا۔ اس عمر کی لڑکیوں کو تو دن کے اجالے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کو دن سے بڑھ کر رات کے رومانوی تجسس اور پر اسراریت میں دلچسپی تھی۔ ایک رات کی کہانی اور احتراز میں رات کے دامن میں چھپے جادو، نشے میں جھومتی شب کی طلب انگیز مہک، لا حاصل اور مفہوم سے آری دھڑکنیں، بھلا اس عمر میں کس معصوم وجود پر آشکار ہو سکتی ہیں؟ اور سوچ میں اس کو رات ایک رنگ، راگ اور خوشبو کے مانند لگتی ہے۔ رات کے نرم تنفس کے چھونے کی امید، یہ سب اس وقت اس کی عمر سے آگے کے احساسات تھے۔ اس کے جمالیاتی وجود کو بارش سے اٹھنے والی سوندھی خوشبو مسحور کر دیتی ہے۔ دل دشمن میں وہ عاقلوں کے فرمان سننے کو تیار نہیں، وہ رومانوی پاگل پن کو اولیت دیتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کہ عاقلوں نے فرمایا، دل کی بات پاگل پن، جوش شوق دو ایک دن، حسن و عشق کم آیا، آب و گل کی دنیا میں سنگ جیسے دل کر لو، خواب دیکھنے چھوڑ دو۔ وہ خواب چھوڑنے والی کب تھی؟ انہی خوابوں نے اس کو زندگی میں خاردار تاروں اور کانٹوں پر چلنا سکھایا تھا اور زندگی کی بے رحم چٹانوں سے ٹکر لینا سکھایا تھا۔ بقول اس کا دل ضدی تھا، اس کو حاصل سے بڑھ کر حاصل کے شدید احساس کے تجربے سے سروکار تھا۔ یہ اسے خود بھی معلوم تھا، تبھی تو اس نے کہا تھا کہ پتھر بن کے میں سوچتی ہوں تو میرے لیے نہیں بنا ہے، لیکن دل کی اداس دھڑکن چپکے چپکے یہ کہہ رہی ہے تو میری رگوں میں رچ گیا ہے۔ اس کی نظم تمنا اسی لا حاصل گھاٹے کے خواب کے تعاقب میں دوڑنے کی سعی ہے۔ مجھے تم سے ملنے کی امید کب ہے؟ مال مسرت کی تاریکیوں میں نہیں خود فریبی کا کوئی اجالا، میرا حوصلہ سر جو زانوں پر رکھے، خجالت سے منہ آستینے چھپائے، بڑی دیر سے سسکیاں لے رہا ہے۔ کبھی آس کی پھانس دل میں چپتی تھی، سو مدت ہوئی ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ میرے دل میں ایک پھول امید کا تھا، اسے وقت کے ہاتھ نے نوچ ڈالا۔ اب اس زخم سے تجربہ رس رہا ہے، میری روح کی چیخ ابھرنے سے پہلے لبوں پر میرے منجمد ہو گئی ہے۔ میرے چاروں اطراف غم کا دھواں ہے، مگر ایک شعلہ بھڑکتا ہے دل میں، لپکتی ہوئی جس کی خونی زبانیں میری روح کو چاٹتی جا رہی ہیں۔ یہ شعلہ ابھی تک یوں ہی ذوفشاں ہے،
نہ امید کوئی نہ کوئی سہارا، بغاوت کی ہمت نہ کوشش کا یارا، میری بے بسی مجھ پہ ظاہر ہے لیکن تمہاری تمنا تمہاری تمنا۔ عاشقی کے ان گہرے احساسات میں اس میں یہ کیسی بے نیازی تھی، کیسا فقیرانہ وجود تھا کہ جو محبت میں رقابت سے نا آشنا تھا۔ عشق کی بات اور ہے لیکن محبت تو خود غرض ہوتی ہے، عدم تحفظ کا شکار اور چاروں طرف رقابتوں کی تلاش کرتی ہے، لیکن یہ معصوم صفت فہمیدہ تھیں کہ کیسے کیسے سوالات کیے جا رہی تھیں کہ مجھ سے کہتے تھے بن کاجل اچھی لگتی ہیں میری آنکھیں، مجھ سے کہتے تھے بن کاجل اچھی لگتی ہیں میری آنکھیں، تم اب جس کے گھر جاتے ہو کیسی ہوں گی اس کی آنکھیں، تنہائی میں چپکے چپکے نازک سپنے بنتی ہوگی، تم اب جس کے گھر جاتے ہو کیا وہ مجھ سے اچھی ہوگی۔ ایسا ہی رقابت سے پاک معصومانہ اظہار اس نے اپنی بے حد حسین نظم اب سو جاؤ میں کیا۔ اس عمر میں جدائی یا وصل سے نا امیدی کا احساس وجود کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ کیفیت تو وجودی بحران پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ کوئی نہ میری آرزو، کوئی نہ دل میں اشتیاق، کیوں میری خالی آنکھ میں رنگ بھرے گا کوئی خواب، شام کا تارا دیکھ کر میں نہ کسی کا لوں گی نام، میرے لیے کوئی نہیں، اجنبی ہیں یہ خوشبوئیں، اجنبی ہیں یہ دھنک کے رنگ، شام کا تارا اجنبی، اجنبی ہے ہوا کا راگ، سب کسی اور کے لیے۔ جس وجودی کیفیت میں ذوق وصل کی اب تو خاک بھی نہیں باقی، اس احساساتی تجربے اور درد کی ریاضت نے فہمیدہ ریاض کی ایسی وجودی تربیت کی کہ وہ سچ مچ میں پتھروں کی زبان میں بات کرنے کا سلیقہ سیکھ گئیں۔ فہمیدہ ریاض کی پہلی کتاب پتھر کی زبان دراصل اس کی وجودی خود شناسی کے سفر کا آغاز تھا۔ سونے سے گہنا بننے سے پہلے جس آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کتاب میں اس کے رومانوی احساسات اور تجربات اسی آگ کے روپ سروپ تھے۔ اسی لیے خالدہ حسین نے اس کتاب کی کیفیات کو رومانوی کرب کا نام دیا تھا، اور درست نام دیا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کرب وجودی بحران پیدا کرنے والا نہیں بلکہ وجود کی ایک نئی تشکیل کرنے والا کرب تھا۔ یہ ایک مبارک کرب تھا، یہ ایک رہنما درد تھا۔ اس کتاب میں حسرت، تڑپ، ہجر کا لامتناہی احساس، کھو جانے کا شدید احساس تو ہر نظم سے عیاں ہے، لیکن یہ فہمیدہ ریاض کا کمال تھا کہ اس میں زندگی کے بارے میں قنوطیت کہیں نہیں تھی۔ یہ تمام کیفیات تو زندگی کی علامات تھیں۔ کیسے لطیف انداز میں انہوں نے خود اس کا اظہار اپنی نظم اندیشہ میں کچھ یوں کیا ہے کہ گال پہ کاجل پھیلا پھیلا، محرومی سے اجڑی صورت، رسوائی سے آنچل میلا، چپکے چپکے آنسو پونچھوں، گال پہ کاجل پھیلا پھیلا، محرومی سی اجڑی صورت۔ نہیں نہیں، میں روتی کب ہوں، اس کا مجھ کو دھیان کہاں ہے، مجھ پر تم انگلی نہ اٹھاؤ، یہ گیلی لکڑی کا دھواں ہے۔ فہمیدہ ریاض کی پہلی کتاب پتھر کی زبان سندل کی مہکتی ایک گیلی لکڑی کا دھواں تھا، جس کی درد آمیز محصور